احسان نہیں ہے نہ مانو، لیکن ایک بات بتاؤ، ہمارا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ نہ تم ہمارے کچھ لگتے ہو نہ ہم تمہارے کچھ لگتے ہیں، پھر اتنی ادب و احترام درمیان میں باقی کیوں رہتی ہے؟ گفتگو میں تہذیب کیوں ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا، آپ ہمارے برادری سے نہیں ہو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے رشتہ دار نہیں ہو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ناطے دار نہیں ہو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے قبیلے خاندان کے نہیں ہو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر بچا کیا؟ بولے ہمارے درمیان وہ تعلق ہے جو تعلق مکہ والوں کو یثرب والوں کو ملا کر ایک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب دیکھو ذرا رشتہ کیا ہے، رشتہ ہمارا آپ کا کیا ہے؟ آپ مجبور ہو جاؤ گے کہنے کے لیے، ایک چھوٹے سے لے کر بڑا تک، ایک عالم سے لے کر جاہل تک، ایک کالے سے لے کر گورے تک، وہ مجبور ہو جائے گا کہنے کے لیے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ صرف لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، اسی رشتے کی بنیاد پر ایک رشتہ تمہارا ہوتا ہے اپنے پریوار سے، اس رشتے کی بنیاد پر، اس رشتے کی بنیاد پر یہ ذرا حساب سے کام چلاؤ، درود و سلام پڑھو ایک بار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے، آپ نے ابھی دیکھیے یہ محفل شادی خانہ آبادی کی ہے، یہ یاد رکھو اللہ اس کو خانہ آبادی ہی رکھے، ورنہ بہت ساری شادیاں خانہ آبادی نہیں گھر بربادی بن جاتی ہے، اور اس کو بنانے والے ان کے ماں باپ، ان کے اگوا، ان کے گارجین کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ یہ بعد میں جھوٹ روتے ہیں کہ پڑوسی نے بہو کو بہکا دیا، پڑوسن نے بیٹے کو بہکا دیا، یہ اپنے اپنے کرنی اور کرتوت کی سزا ہے۔ اگر تم نے نقش پائے مصطفیٰ پر چل کر کام کیا ہوتا تو اس کا ضامن پروردگار ہوتا۔ ہم نے ابلیس کے راستے پر چل کر اپنا کام کیا ہے، تو ہماری ضمانت اللہ کے ہاتھ نہیں شیطانوں کے ہاتھ ہے، اور جب ہمارا ساتھی شیطان بن جائے گا تو ہمیں نہ میدان میں چین سے رہنے دے گا نہ بستر پہ چین سے رہنے دے گا۔ صرف ایک راستہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جب ہمارا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم آپ کو ڈانٹ دیتے، آپ مسکرا کے سہ جاتے ہو، آپ ہم سے شکایت کرتے ہو، مجھے غصہ نہیں لگتا ہے۔ آخر رشتہ کیا ہے؟ تو کہو گے ہمارا تمہارا رشتہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ رشتہ وہ ہے جو پاران کی چوٹی سے طلوع ہوا، یہ پاران کی چوٹی سے طلوع ہوا، پھر مدینہ پہنچا، مدینہ سے یمن پہنچا، یمن سے شام پہنچا، شام سے عراق پہنچا، عراق سے ایران پہنچا، ایران سے ہندوستان پہنچا، ساری دنیا میں پھیل گیا۔ جس طرف دیکھو گے کوئی نہ کوئی لا الہ کے رشتے کا تمہیں کہیں نہ کہیں دیکھ رہے گا۔ کالا ہوگا تو بھی اس کلمے میں بنا ہوگا، گورا ہوگا تو بھی اس کلمے میں بنا ہوگا، عالم ہوگا تو بھی اس رشتے میں بنا ہوگا، جاہل ہوگا تو بھی اس رشتے میں بنا ہوگا۔ اور بندھنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ انہی میں سے ہم کسی کو اپنا پیشوا چن لیتے ہیں۔ یہ رشتہ بنا کیسے؟ ایک رشتہ یہ ہے جو یہ شادی ہو رہی ہے، یہ بھی رشتہ بننے والا ہے۔ یہ رشتہ جب بن جاتا ہے، اس کو میں بیچ میں کیوں لاتا ہوں؟ تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ رشتہ بن گیا، ابھی کل نکاح ہوگا اللہ نے چاہا تو، عقد مسنونہ ہوگا۔ عقد مسنونہ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بنتے فلاں کو، فلاں بنتے فلاں کو، یعنی فلانی لڑکی فلاں کی لڑکی ہے، اس کا فلاں نام ہے، اور دولہے کا نام لے کر کہتے ہیں فلاں کا بیٹا یہ فلاں دولہا ہے، تمہارے نکاح میں یتنے مہر کے عوض میں نے اس کے نفس کو تمہارے حوالے کیا، کیا تم نے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے قبول کیا۔ اب خطیب کہتا ہے، اب ناکح کہتا ہے کہو قبل تو
ایک جملہ ہے, صرف ایک جملہ ہے, قبل تو. وہ کہتا ہے قبل تو, پھر ابھی دیکھیے خطیب کو برداشت نہیں ہوا, وہ گواہوں کے سامنے کہتا ہے کہو اقرار باللسان, لسان و تصدیق بالقلب. صرف قبول نہیں کیا بلکہ یہ کہو زبان سے اقرار کیا میں نے, دل سے قبول کیا میں نے. ہم تم سے پوچھتے ہیں چند سال کی زندگی والی دلہن جس کو چند سال رہ کر وہ وفادار ہوگی یا غدار ہوگی بھروسہ نہیں ہے, وہ بانجھ ہوگی کہ صاحب اولاد ہوگی بھروسہ نہیں ہے, لیکن لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ نے نکاح کیا, وہ لڑکی آپ کے گھر آئی, اب اسے لالی چاہیے تو آپ دیں گے, لپسٹک چاہیے تو آپ دیں گے, کپڑا چاہیے تو آپ دیں گے, کھانا چاہیے تو آپ دیں گے, زیور چاہیے تو آپ دیں گے, جوتا چاہیے تو آپ دیں گے, گھر چاہیے تو آپ دیں گے, پنکھا چاہیے تو آپ دیں گے, کولر چاہیے تو آپ دیں گے, آرام چاہیے تو آپ دیں گے, سب کچھ اس کا انتظام کریں گے. روٹھ گئی تو مناؤ گے بھی آپ, بازار جانا چاہیے تو گھماؤ گی بھی آپ. آپ کے پاس اگر کوئی راستہ نہیں نکلے گا تو اگر وہ روٹھ گئی تو مناؤ گے بھی آپ. اب جب آپ نے منایا, ہم نے کہا کہ اس لڑکی کو آپ کے حوالے اتنے مہر کے عوض دیا گیا, علاوہ نان نفقہ کے, علاوہ سکنا کے, گھر تو ہم نے دے دیا, روٹی تو ہم نے دے دیا, مکان تو ہم نے دے دیا, اب کیا دوں حضرت, یہ تو میک اپ کے لیے پریشان کرتی ہے. ہم نے کہا یہ اسی قبل تو میں ہے, نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صرف ایک آدمی سے ایک جملہ سنا دو, ہر آدمی نکاح میں ایک کہلواتا ہے قبل تو, قبول کیا میں نے, اب قبول کیا, ارے چند زیور لے گئے وہ مہر ہو گیا, نئی زیور لے گئے تو روپے پر مہر ہو گیا, وہ لڑکی آپ کے گھر آئی, لیکن اس کے بعد ساری زندگی جب تک زندہ ہے ہزاروں فرمائشیں آپ پوری کرتے ہیں, کسی سے شکایت نہیں کرتے. جب آپ نے ایک دنیا دار کے لیے قبل تو کہہ دیا تو ساری زندگی اسی پہ چلتے ہو, اور جب تم نے الستو بربکم کے دن اللہ سے قبل تو کہا, دنیا میں آ کر بھول گئے. مصطفیٰ جان رحمت کو بھیج کر اللہ نے اس کی یاد دلائی, اور جب آقا کریم چلے گئے ابو بکر نے یاد دلایا, وہ چلے گئے, عمر فاروق نے یاد دلایا, وہ چلے گئے, عثمان غنی نے یاد دلایا, وہ چلے گئے, مولا علی نے یاد دلایا, وہ چلے گئے, امام حسن نے یاد دلایا, وہ چلے گئے, امام حسین نے یاد دلایا, وہ چلے گئے, امام زین العابدین نے یاد دلایا, امام موسیٰ نے یاد دلایا, امام باقر نے یاد دلایا, اور علی هذه القیاس اب تو امت المسلمین کے علماء یاد دلا رہے ہیں. بولو تمہارے ایک قبیلتوں کو تمہارے گھر میں کسی نے یاد دلایا نہیں, لیکن بھولے بھی نہیں, لیکن جب اپنے وحدہ لا شریک کے کلمے کی بات آئی وہاں بھی اقرار کیا, یہاں بھی اقرار کیا, مسجد میں بھی اقرار کیا, روز صبح شام کلمہ پڑھ کر اقرار کرتے ہو, اس کے باوجود اس پر چلتے کیوں نہیں ہو, مانتے کیوں نہیں ہو؟ بولے حضرت بات یہ ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا, مسلمان تو ہو گئے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمان ہونے کے بعد میں اب یہ نماز کہاں سے آ گیا, روزہ کہاں سے آ گیا, حج کہاں سے آ گیا, زکوٰۃ کہاں سے آ گیا. ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا, اللہ کو ایک ماننا تھا, مان لیا, اور رسول کو آخری نبی ماننا تھا, انہیں اپنا آقا و مولا مان لیا, انہیں ماوا و ملجا مان لیا. اب یہ نماز, روزے, حج و زکوٰۃ یہ مصیبتیں ہم سے نہیں اٹھتی. ہم نے کہا نادان دنیا میں رہ کر دنیا دار کے لیے ہزاروں خواہشیں پوری کر رہا ہے, ہزاروں مصیبتیں اپنے سر پہ لے کر چل رہا ہے, ہزاروں پریشانیاں لے کر چل رہا ہے, کبھی شکایت نہیں کرتا ہے, لیکن 24 گھنٹے میں صرف 20 رکعت فرائض کے ہیں, 24 گھنٹے میں صرف 20 منٹ, اور جتنا بھی سست پڑھنے والا ہوگا 20 منٹ میں 20 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. 24 گھنٹے میں ہم 20 منٹ نہیں دے پاتے ہیں. یہ اللہ سے وفاداری
وفاداری ہے کہ غداری ہے؟ بتاؤ اللہ سے وفاداری ہے کہ نہیں؟ غیر وفاداری ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے سے انکار ہے کہ نہیں؟ یا رکنا ہے کہ نہیں؟ میرے ملت کے نوجوانوں سنو، یہ رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے، رسول وہ ہے۔ آج کہتے ہو سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ نکاح کیا ہے؟ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، سنت پر۔ یہ کوئی نئی سنت نہیں ہے، یہ تمہارے دادا ابراہیم، تمہارے دادا بلکہ پہلے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت تمام انبیاء و مرسلین، جس میں سے ایک آدھ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیجئے، سب کی سنت ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، ہم انبیاء کرام کی بات نہیں کریں گے، ہم ان کی بات کریں گے جن کے دور میں ابھی ظاہری طور پر ہم بندے ہیں۔ میں بھی کسی خانقاہ سے بیعت ہوں گا، یہ بھی کسی خانقاہ سے بیعت ہوں گے، وہ بھی کسی خانقاہ سے بیعت ہوں گے، جو جس خانقاہ کا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن واقعی تم ایک بات بتاؤ، جس سلسلے میں تم ہو یا جو سلسلے کا تمہارا خانقاہ ہے، تم اپنے دادا پیر کو بتاؤ، اپنے دادا پیر کو بتاؤ، کیا وہ وہی کرتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، چلو کوئی بات نہیں، نبی کو نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، تابعین کو نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، تبع تابعین کو نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، قرآن آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، حدیث آپ کے پلے نہیں پڑتی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جس سلسلے پر ہم اچھل رہے ہیں کہ ہمارا پیر ہمیں جنت لے جائے گا، جس سلسلے پر ہم اچھل رہے ہیں کہ ہمارا پیر ہمیں جنت لے جائے گا، ایک بات بتاؤ، تم اپنے دادا پیر کو دیکھو، دنیا کے لیے 500 سال سے زیادہ زندگی گزارنے والا شخص، 500 سال سے بھی زیادہ زندہ رہنے والا شخص، وہ شخص یہ ہے کہ اس کو پوچھا گیا کہ آپ نے ایک سنت چھوڑ دیا، بولے کون سی سنت؟ کہنے لگے دیکھو سنت ہمارے نبی کی سنت ہے نکاح، وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ 500 سال سے اوپر کی زندگی رکھنے والا، 596 یا کچھ کم و بیش 600 سال علماء لکھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہتے کیا ہیں؟ یہ 500 سال سے اوپر جینے والا کہتا ہے الدنیا یوم وانا فی الصوم، کیا دنیا ایک دن، دنیا 500 سال سے اوپر جینے والا کہتا دنیا ایک دن کی ہے اور میں اس میں روزہ ہوں، روزہ کی حالت میں جمع حرام ہے۔ نکتہ دیکھو، روزہ کی حالت میں جمع حرام ہے، اور جمع حرام ہونے کی بنیاد پر ہم نے روزہ رکھنے کی بنیاد پر، جمع حرام ہونے کی بنیاد پر ہم نے نکاح نہیں کیا۔ یہ دیکھو ذرا، اب اس سے پوچھو اس کی فجر تھی کہ نہیں، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا جو بتا دے اس نے فجر چھوڑی ہو، ظہر چھوڑی ہو، عصر چھوڑے ہو، مغرب چھوڑی ہو، عشاء چھوڑی ہو۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ ہر روشنی کے لیے کنیکشن ہونا ضروری ہے، ہر روشنی کے لیے۔ یہ پنکھا چل رہا، یہ لائٹ جل رہی ہے، جہاں سے پاور آیا ہے مین سوئچ سے اس کا کنیکشن کاٹ دو، مین سوئچ سے کنیکشن کاٹ دو، اب ہزاروں تار لگا دو، ہزاروں میٹر تار لگا دو، روشنی دے پائے گی؟ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے رشتہ توڑ لیا ہے، اپنے بڑوں سے رشتہ توڑ لیا ہے، ہم کہتے تو ہیں وہ ہمارا پیر ہے، ہم کہتے تو ہیں ہم اپنے پیر کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، لیکن ہمارے پیر نے کسی نماز چھوڑنے کا، کسی وقت کے نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، کسی وقت کی نماز غائب کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور جب وہ نماز پڑھتے تھے تو پتہ یہ چلے گا، اگر بیٹا اپنے باپ کا اصل ہے تو باپ کے نقشے قدم پر ضرور چلے گا، باپ کے نقشے قدم پر ضرور چلے گا۔ اگر ہم اپنے پیر کے وفادار ہیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے پیروں نے کہا۔ اچھا چلو تم دیوا والے ہو، ایک بات بتاؤ، ہم دیوا والے کی بات کرتے ہیں کہ تمہارے دیوا والے پیر نے کیا نمازیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ چلو تم بریلی شریف والے ہو، بلاؤ بریلی کے پیروں نے نماز چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ چلو تم پیلی بھیت والے ہو، بتاؤ کیا پیلی بھیت والوں نے نماز چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ چلو تم عزیزیہ سلسلے سے ہو، مبارک پور اشرفیہ یونیورسٹی کے جد امجد بانی و محتمیم بلکہ متاع کل
हाफिज मिल्लत अलैहिर रहमान, अगर तुम उस सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने नमाज़ें छोड़ने का हुक्म दिया है। अच्छा चलो तुम अशरफी हो, कछौटा शरीफ चलते हैं, हाशिमी मियां के खानदान से पूछते हैं, मदनी मियां के खानदान से पूछते हैं, क्या उनके आबा व अजदाद ने नमाज़ें छोड़ने का हुक्म दिया है? चलो तुम बिलगिराम वाले हो, हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारा सिलसिला बिलगिरामिया से है, लेकिन एक बात बताओ, क्या उन्होंने नमाज छोड़ने का हुक्म दिया है? चलो ये भी छोड़ो, अब हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारा सिलसिला मारेघरा से है, बताओ शाहे मारेघरा ने नमाज छोड़ने का हुक्म दिया है? बोले नहीं। हमने कहा अच्छा ये भी छोड़ो, तुम्हारा सिलसिला बदायूं से है, क्या पीरे बदायूं ने तुम्हें नमाजें छोड़ने की हुक्म दी है? चलो ये भी छोड़ो, हम तुम्हारा सिलसिला पकड़ लेते हैं शेख फारूक सरहंदी से, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जमाने में उनको नवाजा था, उनके जमाने में उनको नवाजा था अपने फजलो करम से। अगर तुम्हारा सिलसिला फारूकी है तो बताओ, क्या उन्होंने नमाज तर्क करने का हुक्म दिया है? अरे मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, जब किसी ने तुम्हें इससे रोका नहीं तो तुम रुके हुए क्यों हो? तुम्हारा रिश्ता कलमे का ज़बान पर तो है, लेकिन तस्दीकुम बिल क़ल्ब नहीं है। जिस दिन तस्दीकुम बिल क़ल्ब हो जाएगा, हजारों परेशानियां होंगी सर पर, तो भी तो अपने सर पे उठाए फिरोगे। दरूद व सलाम पढ़ो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बेड़ा पार बेड़ा पार, अल्लाह अकबर, या रसूल। और आपको मुझे अब रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, चंद जुमलों से मौलाना अशफाक के मुझे ये पता चल गया कि इन्होंने सही बलीग के साथ आपको इस मौजू के तरफ मोड़ा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब चंद बच्चे, नौजवान बच्चे चले आते हैं नमाज में तो दिल बाग बाग हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। लेकिन आजकल तो नमाजियों का भी हम मुसलमानों में ये हाल है, वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि इमाम साहब रुकू कैसा करते हैं, इमाम साहब सजदा कैसे करते हैं, इमाम साहब क्या क्या करते हैं। ऐब जोई के लिए नहीं, अपने भाई का ऐब जोई करना बंद कर दो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। अपने भाइयों की ऐब जोई बंद कर दो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। तुम जानते हो इब्राहिम नाम का एक हाकिम था, इब्राहिम नामी हाकिम ने, बगदाद का हाकिम है, वो रात में सोया तो उसे ख्वाब दिखता है। जानते हो क्या ख्वाब दिखता है? उसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब दिखाया, कहने लगे तेरे कैद में दो कैदी हैं, उनको छोड़ दे, 2 कैदी हैं कैद में, उसको छोड़ दे, और जिसकी सिफारिश नबी कर दे, चाहे वो ख्वाब की हालत में हो, चाहे आलमे रुया में हो, चाहे मैदान महशर में हो, वो तो कामयाब हो ही जाएगा। 2 कैदी हैं तेरे कैद खाने में, अभी कल लाए गए हैं, उनको छोड़ दे। अब ये रात में उठा, परेशान हो गया, जेलर से मिला, कहने लगा एक बात बताओ, क्या कोई ताजा कैदी कैद खाने में आया है? कहने लगा हाँ। जेलर ने बताया हाँ, अभी कल शाम के वक्त कल सुबह के वक्त 2 कैदी आए हैं और उनको हुक्म मिला है अंदर जेल में डाल दो, वो दोनों डाल दिए गए हैं। इब्राहिम ने जेलर से कहा जितना जल्दी हो सके उन दोनों कैदियों को छोड़ दो। अब जब हाकिम का हुक्म हो गया, जेलर ने कैदियों को छोड़ दिया, तो इब्राहिम ने उनको बुलाया, उन कैदियों को बुलाया, बुलाने के बाद में उनसे पूछा, कहने लगा ए कैदियों ये तो बता दो तुम आजाद हो, लेकिन हम तुमसे एक सवाल करते हैं, ये बताओ तुमने कल कौन सी ऐसी नेकी की है जिसकी बुनियाद पर तुम आजाद हो रहे हो? उन्होंने कहा हम तो डाकू है, लुटेरे हैं, सारी रात सयाही का काम करते हैं, गली गली में घूमते हैं, किसी का लोटा मधु जो भी मिला उठा ले जाते हैं, किसी के घर में कोई भी सामान मिला हम उठा ले जाते हैं, हम तो चोर हैं और चोरी की सजा में हम के पादाश में हम बंद हुए थे, ये तो आपकी मेहरबानी है जिसने हमें छोड़ दिया। तो इब्राहिम रोने लगा, कहने लगा वल्लाह ये मेरी मेहरबानी नहीं है बल्कि उसकी है जिसने कहा था खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, सारे जहां का दर्द हमारे हिंदुस्तानी ने कहा था कि अच्छे तेरे हैं तो एक पूरे अपनी उम्मत है मोहम्मद को प्यारी, ये तेरी नहीं
بلکہ نبیوں کے تاجدار کے طرف کی رہائی ہے. انہوں نے ہمیں خواب میں بتایا کہ تم دونوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ بتاؤ تم نے رات میں کون سی نیکی کی؟ تو اس نے کہا ہم نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، فیضان قطب المدار، فیضان اعلی حضرت، فیضان شیر سنت، فیضان سرکار دریا شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. زندہ باد، افسوس اس بات کے لیے نہیں ہے کوئی چھوٹا بچہ اپنی حیثیت سے اگر کچھ کرتا ہے تو الگ چیز ہے، اور جب بڑا آدمی چھوٹے بچوں کا کام کرتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے. کچھ بھی ہو جائے، بڑا لڑکا چھوٹے لڑکوں کا کام کرتا ہے تو یہ بات پسند نہیں آتی. اس کو کون کہے گا چھوٹا بچہ ہے؟ اللہ جانے کو 10 روپے کا نوٹ دیتا کون؟ وہ خزانچی ساجد علی کو کون کہے گا چھوٹا ہے؟ ان سے بڑا تو ان کا لڑکا ہو گیا ہے. اب یہ 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، برا لگتا ہے، 5 منٹ کا ٹائم خراب کر لیتے ہیں، چپکے سے لپیٹ کے دو دو. درود و سلام پڑھو ایک بار. صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا، اب وہ حاکم رونے لگا، وہاں کا حاکم رونے لگا، کہنے لگا یہ میرے طرف سے نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر ہے. اب یہ دونوں رونے لگے. ایک کلمہ والے زبان سے اقرار کیا تھا انہوں نے، لیکن دل کی تصدیق ذرا کمزور تھی. کہنے لگے واللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مجھ جیسے باقی کو آقا کریم حکم دے کہ چھوڑ دو، تم نبی کے حکم پر ہمیں چھوڑ رہے ہو. اس نے کہا ہاں. تو وہ رونے لگے، بولے خدا کی قسم ہمیں کوئی نیکی یاد نہیں آتی. حاکم نے کہا یاد کرو، 1-2 دن میں تم سے کوئی نیکی ہوئی ہو تو بتاؤ. اس نے کہا ہاں اب یاد آیا، ایک بات ہے، اصل میں ہم لٹیرے ہیں، ہم چور ڈاکو ہیں، اور ہم کڈنیپر بھی ہیں. ہم بچیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، عورتوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں اور کسی کوٹے پر بیچ دیتے ہیں. رات کی بات ہے، گزرے ہوئے رات کی بات ہے، ایک لڑکی اکیلی راستے میں ملی، اس کو ہم نے پکڑ لیا، اور جب پکڑ کر اس کو ہم لے کر چلے تو ہمارے اور بھی ساتھی تھے، ہم نے اس کو پکڑا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی اللہ کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم کوئی ایرے غیرے نہیں ہیں بلکہ تمہارے نبی کے خون کی بچی ہے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں خراب نہ کرو، ہم تمہارے نبی کی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. تو ڈاکوؤں نے کہا، ہمارے ساتھیوں نے کہا کوئی بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ہم دونوں نے کہا خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، اگر یہ نہ بچی تو تم بھی نہیں بچو گے. انہوں نے تلوار نکالا، ہم نے بھی تلواریں سونپ دی، پھر دونوں میں جنگ ہوا. ہم دونوں نے مل کر اپنے سردار اور ساتھیوں کو کاٹ ڈالا. رنگے ہاتھ گشت والے سپاہیوں نے پکڑ لیا، لا کر جیل میں ڈال دیا. ہم نے اس عورت کو صرف آل رسول ہونے کی بنیاد پر بچایا تھا. ہم نے اس نے کہا بس یہی اللہ کے رسول کا فیضان ہے، تم نے اس کے خاندان، ان کے خاندان پہ پردہ ڈالا ہے. اللہ کے رسول نے اس کی دعا سے اللہ نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاندان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. تو میرے ملت کے نوجوانوں، جو نبی کے وفاداروں کے ساتھ وفا کرتا ہے، اللہ اس کو نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے، نہ آخرت میں ذلیل ہونے دیتا ہے. اور آج ہم لوگوں کے دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اچھا بتاؤ، اس کائنات جیتی میں اللہ رب العزت کے رسولوں سے زیادہ کوئی اللہ کا قریبی بندہ ہے؟
कोई मुस्तजाब दावत है, और तमाम मुस्तजाब दावतों में से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है जिनको अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद जगह फरमाया, ये महबूब हम तुम्हें राजी करेंगे, कोई भी तरीका अख्तियार करना पड़े हम तुम्हें राजी कर लेंगे। और मैंने अर्ज किया है, उलमा ने भी बताया है, नबी अगर चाहे कंकर बोल जाए तो अल्लाह राजी करने के लिए कंकर बोलवा देता है। नबी चाहते हैं कि हिरनी अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाए तो अल्लाह वापस करवा देता है। नबी चाहते हैं अबू कतादा की आंख ठीक हो जाए तो अल्लाह ठीक कर देता है। नबी चाहे अली की दुखती आंखें अच्छी हो जाए तो अल्लाह उनको शिफा दे देता है। नबी चाहे सहाबी रसूल की टूटी टांग अच्छी हो जाए तो अल्लाह अच्छा कर देता है। नबी चाहे कि दरख्त अपने जड़ से उखड़ कर मेरे पास आकर सलाम करे तो अल्लाह कर देता है। नबी चाहे कि किबला बदल जाए तो अल्लाह बदल देता है। नबी चाहे कि ऐसा हो जाए तो अल्लाह वैसा कर देता है। नहीं, अगर नबी चाहे चांद फाड़ दिया जाए तो अल्लाह फाड़ देता है। नबी चाहे सूरज पलट आए तो गुरूब डूबा हुआ सूरज निकल आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल अगर चाहे कि दिन में रात हो तो अल्लाह कबूल कर ले, वो चाहे रात को दिन बना दे तो अल्लाह कबूल कर ले। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को राजी करने के लिए अल्लाह के रसूल जो चाहते हैं अल्लाह कर देता है। नबी की या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। पुरानी जिंदगियों में से देखते चलो, हजरत सुलेमान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उनकी शादी हुई अल्लाह ने उनको माई हव्वा अता किया तो उस जमाने में ढोल ताशे का तो जुगाड़ नहीं था, लेकिन उनकी औलादों में हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शादी हुई कि कौन कौन नाचा था जरा बताओ। चलो उनकी भी बात छोड़ो, हम तुम्हारे नबी की बात करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये के बाद दिगरे मौका ब मौका 11 शादियाँ की है। अब एक बात बताओ, कम से कम 11 बार तो बाजा बजना चाहिए ना, 11 बार तो नाच होना चाहिए ना। अच्छा, तुम किस नबी को मानते हो? तेरे नबी की सुन्नत सिर्फ यही निकाह है बस, और कोई सुन्नत नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ है, कभी आपने किसी मौलवी से सुना है, किसी पढ़े लिखे ने बताया है? और आगे चलो जरा, हजरत अली की शादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से हुई, कौन सा बाजा बजा था? और सुन, हम गरीब हैं, हमारी तुम्हारी शादियां गरीबों के यहाँ होती है। इमाम हुसैन की शादी ईरान के बादशाह की बेटी से हुई थी। उस वक्त मुसलमानों के पास मालो दौलत बेशुमार था, कितना मर्तबा नाच और गाना हुआ है। चलिए भी छोड़, जिस सिलसिले में तू है वहाँ के सारे सादात इकराम की शादियां हुई हैं, उनके पास पैसे हैं, तुझसे ज्यादा ठाटो बाट है, कितनी बार शादियां हुई है तो वजह है नाचिए है। बता तो तू किस पीर से बैयत है? भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ में ये बात आ नहीं रही है। अगर हम रजवी है तो रजवियों के शादी में कहाँ ढोल बजते हैं बताओ? अगर हम अशरफी हैं तो अशरफियों के शादी में कहाँ खुराफात होते हैं? सिर्फ एक सुन्नत याद रह गई है बस। वो रफीक शादानी ने क्या कहा था, मुजम्मिल को पता है, रफीक शादानी ने कहा था रोजा नमाज सफरत नहीं, इफ्तारी से और दुई सुन्नत तो अदा करी थे का बिल्कुल काफी हो जाए। कौन सुन्नत मालूम है? इफ्तारी भी टाइम से करता है आदमी, सेहरी भी टाइम से करता है, लेकिन दिन में रोजा नहीं रखता है। क्या मतलब? सिर्फ ये निकाह की सुन्नत याद रह गई और कोई नहीं। चल निकाह की सुन्नत की बात है तो अभी मैं तेरे निगाहों के सामने गुजारता हूँ। अभी आपने सुना होगा कि जहाज मोहब्बत की आवाज आई, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जाने मोहब्बत लबों से लगाऊं ये दिल चाहता है। ये हंजला साहब रसूल है, हजरत हंजला साहब रसूल है। अभी दिन में आज आप हजरत हंजला की शादी हुई है। कब? अभी दिन में आज दिन में शादी हुई है, अभी दिन में शादी हुई है।
ہے. اور جب شادی ہوئی رات کو نماز عشاء پڑھا. نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں اس کے بعد میں عشاء کے بعد میں اپنے بیوی کے پاس گئے, کمرے میں رات گزاری اور فجر سے پہلے اعلان جنگ کا دبل بجا. ڈر کس کا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں جا رہے. آج کہتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی ہے. صرف دعا قبول ہونا ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر دیتے, ارے جو تھوک دے بچپنے میں تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے. کیا کھارا پانی میٹھا ہو جائے بچپنے میں تھوک دے. ہم حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپس آ رہے تھے, راستے میں ایک کنواں تھا, اس میں تھوک دیا تو پانی بھی میٹھا ہو گیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا. یہ تیرے نبی ہے, تیرے نبی ہے. نبی کی بات چھوڑ, میں نے شاید اس کبھی موقع پر بیان کیا ہے کہ ایک عالم دین اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ حج بیت اللہ سے واپس آ رہا ہے. آج ہماری اولادیں کیسی ہیں اور ان کی اولادیں کیسی ہوتی تھی. آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم اللہ رسول سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے نقش قدم پر ہماری اولادیں چل رہی ہیں. اگر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے ہماری اولادیں فوراً قریب ہو جائیں گی. نہیں مانتے ہو؟ صرف 4 سال کا بچہ یا بچے لے لو, اپنے گھر میں مصلی بچھا کر اگر تم جھوٹے اللہ کو سجدہ کرو گے تو وہی بچہ یا بچی تیرے ساتھ سجدے میں. کس نے خراب کیا؟ کس نے خراب کیا اپنی اولادوں کو؟ کہتے ہو کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے. لیکن جب دعا سے کام چل جاتا تو بدر کی میدان میں نبی اترے کیوں؟ عمل کے میدان میں نبی اترے کیوں؟ احد کے میدان میں نبی اترے کیوں؟ خندق کے میدان میں نبی اترے کیوں؟ غزوہ تبوک میں نبی اترے کیوں؟ بنی مستلق کے لیے نبی اترے کیوں؟ حفاظت مدینہ کے لیے نبی میدان میں کیوں اترے؟ میرے نبی نے ایک معیار قائم کر دیا, پہلے میدان عمل میں اترو پھر دعا کے لیے میدان عمل میں اترو. جب آقا کریم بدر کے میدان میں گئے اور دیکھا یہ 1300 سے اوپر دشمن ہیں اور یہ 313 ہیں, جن میں سے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معمر صحابی بھی ہیں, یعنی بوڑھے لوگ بھی ہیں اور 10 سال کے بچے بھی ہیں. 313 ہیں. تو آقا کریم نے دیکھا یہ 1500 لشکر و سپاہ ہے جن کے پاس دنیا بھر کی آلات حرب و ضرب ہے اور ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ان کے پاس 6 گھوڑے, ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 سر ہیں, 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہے. 313 میں 6 زرہ 2 گھوڑے 8 تلوار بس اور کچھ نہیں. کسی کے پاس لکڑی کا ٹکڑا تھا, کسی کے پاس اونٹ کے پیروں کی ہڈی تھی لڑنے کے لیے, کسی کے کندھے پہ رومال تھا چادر, اسی چادر میں پتھر بھر کے رکھا تھا. یہ لڑنے گئے تھے اور جب نبی نے دیکھا 313 مسلمانوں کے جذبہ کو کہ نہتے ہو کر بھی لڑنے آئے ہیں, آپ نے گرم ریت پر اپنے پیشانی کو رکھ دیا. کہنے لگے اللہ میں نے میدان عمل میں ان کو اتار دیا ہے, اب اگر تو سپورٹ نہیں کرے گا تو کوئی نہیں کرے گا. رب نے فرمایا جبریل جماعت ملائکہ لے بدر کے میدان میں اتر اور وہ کر اس کو وہی مار جہاں نبی نے لکیر لگائی, وہی مار جہاں نبی نے لکیر لگائی ہے, اور جس کے لیے تیرے میرے نبی نے لکیر لگائی تھی وہ وہی مار. تو صرف دعا مانگنے سے کام نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان قطب المدار, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں نا تو بچے بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور سنو, اچھا ہونے کے لیے ابھی عمر گئی نہیں ہے, آج ابھی توبہ کرو, دل میں ٹھان لو اور صبح سے اچھے بن جاؤ. انشاءاللہ تم اچھے بن جاؤ گے. تمہاری مثال دنیا میں بیان کی جائے گی اور تمہارے دیکھا تمہاری اولاد اور آنے والی پیڑھی بھی بن جائے گی. سب ایک بیگ اچھے نہیں ہو سکتے, لیکن کچھ تو سدھر کر دکھاؤ. ہو سکتا ہے تمہارے سدھرنے سے کوئی اور سدھر جائے. میں عرض کر رہا تھا ایک عالم دین ہے, بہت بڑا عالم ہے, علماء جانتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں, میں دوہرا دوں کہ پہلے کے بچے کیسے ہوتے تھے. ایک بہت بڑا عالم دین ہے, کئی سو اس کے مریدین اور شاگرد ہیں, حج بیت اللہ سے واپس آ رہے ہیں. واپس آئے تو ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ظہر کا وقت ہو گیا, دھوپ کی تمازد تھی, بہت تیز دھوپ تھی. اس
धूप में। अब उन्हें पीने के लिए भी पानी चाहिए, नमाज के वजू के लिए भी पानी चाहिए। अब वो चारों तरफ निगाह दौड़ाया, कहीं पानी ना मिला। किसी मुखबिर ने बताया कि थोड़ी दूर पर एक बस्ती है, उस बस्ती में पानी मिल जाएगा। अब ये आलिम दीन उस बस्ती के तरफ बढ़े, आगे ये बढ़े, पीछे आपके मुरीदैन और शागिर्द बढ़े, हमराही बढ़े। और जब बढ़कर इस गांव के करीब आए तो एक देखा, एक बहुत बड़ा मकान है मिट्टी का, छत पटा हुआ है मिट्टी से, उसके सामने सहन है, सहन में एक कुआं है, उस कुएं में पानी भरा है। सामने एक 8 साल की बच्ची खड़ी है अपने छत पर। दोपहर में बच्चे कभी सोते हैं, सब घर वाले सो रहे हैं, वो बच्ची घूम रही है, 8 साल की बच्ची। उसने देखा एक आदमी के साथ सैकड़ों आदमी है, अब पानी लेने के लिए परेशान है। और जब ये आलिम दीन वहां पहुंचे तो दाएं बाएं देख रहे हैं, न कोई रस्सी है न डोल। पहले के जमाने में बहुत से कुओं पर रस्सी और डोल लटकाए जाते थे, लेकिन इस कुएं पर न कोई रस्सी है न डोल। अब पानी निकाले तो निकाले कैसे? कभी कुआं देखते हैं, कभी आबादी के तरफ देखते हैं, कभी कुआं देखते हैं, कभी दाएं बाएं देखते हैं। उस 8 साल की बच्ची को बर्दाश्त न हुआ, उसने कहा चाचा जान क्या देख रहे हो? बोले बेटा पानी चाहिए। बोले कुएं में पानी मौजूद है, निकाल लो। बोले बेटा मैं पानी कैसे निकालूं? इस कुएं में तो न रस्सी है न डोल। तो लड़की खिलखिला के हंसी। उसने कहा ताज्जुब है, ये सैकड़ों मुरीद लेकर घूमते हो और बगैर डोल रस्सी के पानी निकालना नहीं जानते क्या? सुभान अल्लाह, पानी निकालना नहीं जानते। अब आदमी ताज्जुब करेगा ना, अच्छा बेटा तो तू ही जरा निकाल के दिखा दे, हम तो नहीं जानते। वो बच्ची हंसते हुए आई। आज ऐसी बेटियां अल्लाह अगर दे दे हमें तो हमारी दुनिया और रुब्बा संवर जाए, लेकिन मिलेगी कैसे? बताओ, इसमें कटहल मीठा मीठा फल देगा, इसके ऊपर देखो ऊपर, इसमें आम निकलेगा। अरे हम कौन दरख्त है, कम से कम ये तो क्लियर कर ले, कौन सा फल चाहते हो तुम? इस दरख्त को बदलने में देर लगेगा, लेकिन हम तुम वो दरख्त है, सिर्फ हमारे तब्दीली में एक तौबे का वक्त है। इधर तौबा करो, उधर अल्लाह तकदीर बदल देगा। इसको बदलना आसान नहीं है, साइंस को भी महीनों लग जाएंगे इसको बदलने में, लेकिन तमाम तकनीक इकट्ठा कर लो, इसको बदलने में महीनों लग जाएंगे। हमें तुम्हें बदलने के लिए सिर्फ अल्लाह के दरबार में एक तौबा करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मिलत के नौजवान, वो लड़की 8 साल की उतर कर कोठे से, छत से उतर कर नीचे आई, अपने नन्हे कदमों से चल कर गई, कुएं के तरफ झांका, उलमा फरमाते उसने थूक दिया या फूंक दिया? उसने थूक दिया या फूंक दिया? क्योंकि ये जुमला ऐसा है बियाज और पियाज का कि थूक दिया या फूंक दिया समझना आसान नहीं है। कुछ भी किया झुककर, अल्लाह जाने फूंक मारा, थोड़ी देर में वो फूंक कुआं तक पहुंचा कि नहीं, सारा पानी उबल कर ऊपर आ गया, फिर मंडेर से निकल कर बहने लगा। लड़की ने कहा चाचा जान भरो पानी, जितना चाहिए भरो। तो इन्होंने शागिर्दों ने जरा जल्दी की, लड़की ने कहा नहीं जल्दी न करो, जब तक सबकी हाजत नहीं पूरी हो जाएगी ये पानी अंदर। कहते हैं आकाई करीम को कोई अख्तियार नहीं, उनके उम्मत की एक बच्ची ने गारंटी लेती है जब तक आपकी हाजत दूर ना हो जाए ये पानी वापस नहीं जाएगा। और मौर्रिखीन लिखते हैं सबने पानी पेट भर किया, जिसको नहाना था वो नहाया, जिसको वजू करना था वजू किया, जिसको बर्तन भरना था बर्तन भर लिए। उसके बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लगा। अब पीर साहब वो आलिम दीन बोलते हैं, कहते हैं बेटा मैं हम नमाज पढ़ने थोड़ी देर, तो मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। लड़की ने कहा चाचा जान मैं जानती हूँ आप क्या पूछेंगे, आप परेशान ना हो, आप नमाज पढ़ लीजिए, मैं फिर आती हूँ। और जब नमाज पढ़ लिया वो लड़की मौके पर पहुंची और आलिम दीन ने पूछा, उस फकीर ने पूछा बेटा एक बात बताओ। उसने कहा आप यही पूछोगे ना कौन से दुआ से पानी ऊपर आया, कौन से दुआ से पानी ऊपर आया? हाँ बेटा यही बता दो। तो उस बच्ची ने कहा कोई दुआ मैंने नहीं पढ़ा। बोले फिर? बोले बस मेरी आदत है, मेरे बाप ने सिखाया है, मेरी माँ ने सिखाया है, बेटा चलते फिरते उठते बैठते खेलते कूदते अपने नबी पे दुरूद पढ़ो। हमने तो मदीने वाले पर दुरूद पढ़ा, कुएं में फूंक दिया और फिर रब को बर्दाश्त न हुआ कि मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ने वाली बच्ची के भरम को तोड़ दिया जाए, इसलिए रब ने अपनी ताकत से पानी उबाल कर
ایک آدمی سفر کر رہا ہے، ایک آدمی سفر کر رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ آدمی لگتا ہے لیکن وہ کپڑے میں سمٹی ہوئی ایک بڑھیا عورت ہے، اس کے ساتھ 8 یا 10 سال کا بچہ ہے، ایک بڑا میدان ہے، اس میں ہزاروں مرد اور عورت جمع ہیں، اور جب جمع ہونے کے بعد سب روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس لڑکے سے وہ عورت بولتی ہے بیٹا ذرا پتا تو کرو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب لڑکا قریب آیا اس نے دیکھا نہ کوئی میلہ ہے نہ کوئی ٹھیلا ہے، بس سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھ آسمان کے طرف اٹھے ہیں اور وہ رو کر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں مولا ہمارا علاقہ تباہ ہو گیا پانی کے بغیر، تو ہمیں پانی عطا فرما پانی۔ تو بچے نے پوچھا ایک آدمی سے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے نماز استسقاء کے بعد یعنی پانی کی حاجت کی نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ بولے کب سے؟ بولے کئی دن سے آ کر دعا مانگتے ہیں۔ بولے کیا کرو گے پانی؟ بولے سارا علاقہ خشک ہو گیا ہے، اب تو پینے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تو اس نے جا کر اپنی ماں سے بتایا، ماں نے کہا بیٹا اچھا ایک کام کر، اپنے برقعے کے نیچے سے دوپٹے کا ایک ٹکڑا نکالنے کے بعد بچے کو دیا، کہا لے جا اس کو رکھ دے، اس کو رکھ کر پھر دعا مانگ، پھر دیکھ قدرت کا کرشمہ۔ وہ بچہ اپنے ماں کا دوپٹہ لایا ہے، ہزاروں کے بیچ میں، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں، بڑے لوگوں کے بیچ میں اپنے ماں کا دوپٹہ رکھا ہے، اور رکھنے کے بعد آسمان کے طرف سر اٹھایا، مولا اگر میری ماں تیری برگزیدہ بندی ہے تو اس کے دوپٹے کے دوپہر ان کو سیراب کر دے۔ ابھی لڑکے نے دوپٹہ زمین سے اٹھایا نہیں تھا، موسلادھار اللہ نے بارش عطا کر دی۔ لوگ اس بچے کو گود میں اٹھا کے پوچھتے ہیں بیٹا تیری دعا میں بڑی تاثیر ہے، تو تو ولی ہے۔ اس نے کہا میری دعا میں نہیں، یہ میرے ماں کے دوپٹے کا اثر ہے، یہ میری ماں کے دوپٹے کا اثر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، عظمت سرور کائنات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ۔ اس نے کہا یہ تو میرے ماں کے دوپٹے کا کمال ہے۔ ارے سن، جب اس کی بچے کے ماں کے دوپٹے کا یہ کمال ہے تو بچہ اپنے ماں کے نقشے قدم پر چلے گا تو کیا کمال ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا یہ شادی کی محفل ہے، سنت رسول کی محفل ہے، دیکھ سنت کیا ہوتا ہے اور فرض کیا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے ابھی دن میں شادی ہوئی ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم جو کرنے کے لائق ہے وہ تو کر سکتے ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں۔ ہماری نمازیں نہیں ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا کھانا حلال نہیں ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا پینا حلال نہیں ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا رویہ خلوص و اخلاص اپنے پڑوسیوں سے اچھا نہیں ہے اور ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ ہماری دعائیں قبول کب ہوں گی؟ اور قبول بھی ہو جاتی ہم تو روزیوں کے پیچھے لٹکے پڑے ہیں، روزی جو دے رہا ہے اس کو راضی کر لے، روزیاں تیرے گھر میں چھپڑ پھاڑ، لیکن جو روزی دیتا ہے اس کو تو راضی کر لے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی آدمی کے گھر ابھی کوٹے کا راشن ملتا، میں مثال دے رہا ہوں، جو سو رہے ہیں ان کو سونے دو، بس میں ختم کرنے والا ہوں، کوٹا پر غلہ دینے والا آدمی اگر میں گھر پہ بیٹھا رہوں اور وہ غلہ لا کر ہمارے گھر دے جائے کسی سے بھیجوا دے تو محلے والے سوچیں گے نہیں مولانا نے کسی کوئی پھوٹ دیا ہوگا، محلے والے سوچیں گے، ہم کچھ کہیں گے بہت لمبا پاوا ہے، ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے نہیں بات یہ نہیں، ہماری کوٹے دار کی دوستی چل رہی ہے، بس ہماری اس کی دوستی چل رہی ہے۔ ایک دنیا دار سے اگر دوستی کر لو تو تمہارے ضرورت کی سامان تمہارے گھر پہ پہنچا دیتا ہے۔ دوستی بتاؤں کیا ہوتی ہے آپ نہیں جانتے ہوں گے، مولانا اسماعیل کو پتا ہے، میں ایک جگہ تھا وہاں سے چلا گیا مناور، لیکن جتنا دن نہیں تھا ہمارے گھر کی ساگ سبزی نون تیل دیکھنے والے کو اللہ نے دوسروں کو کھڑا کر دیا۔ ارے میں نہیں تھا، ہمارے بچے نہیں تھے، بتاؤ ہمارے گھر کا دیکھ ریکھ کون کرتا تھا، نون تیل کا انتظام کون کرتا تھا۔ میں یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب ہم دنیا دار کو راضی کر لیں، اس سے دوستی ہو جائے، اس سے محبت ہو جائے تو ہم گھر کے ہیں کہ نہیں، ہمارے گھر کی رکھوالی پڑوسی کر لیتا ہے۔ اور جب ہم اللہ سے محبت کر لیں گے، اللہ سے وفاداری کر لیں گے تو اللہ رب
رب العزت اپنے ملائکہ کے ذریعہ خود ہی روزی ہمارے گھر پہ پہنچا دیا کرے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ابھی آج شادی ہوئی، رات میں نماز عشاء کے بعد بیوی کے پاس گیا، فجر کے ٹائم بگل بج گیا جنگ کا، جہاد کا، اور جہاد کا بگل بجا، تو اب اس نے سنا منادی کرنے والے ندا کر رہے گلیوں میں، اے اللہ کے رسول کے وفاداروں، اے اللہ کے بندو، اللہ کے دین کو دشمن نے للکارا ہے، میدان کارزار میں اترنا ہے یہود و نصارہ سے، مشرکین کے سے جہاد کرنی ہے، نکلو جلدی کرو، وہ پھوٹنے سے پہلے، دھوپ کی تمازن پھیلنے سے پہلے جلدی سے کوچ کرو، تاکہ ہم دوپہر ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ راستہ طے کر سکیں۔ اب یہ لوگ نکلے ہیں، ایک نوجوان جو ابھی آج اپنی بیوی کو لے کر آیا تھا، آج اپنی بیوی کے پاس تھا، اعلان سنا تو جنون محبت مصطفیٰ میں، اللہ کے محبت کی سرشاری میں اور جذبہ شہادت لیے دل میں اس طرح سرشار ہوا کہ وہ غسل جنابت کرنا بھول گیا، اس نے لباس پہنا، کپڑا پہنا جو میسر تھا، اور جو ہے جہاد کے جنگ کے جو سامان تھے، آلات حرب و ضرب تھے، اس کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوا، میدان کارزار میں چلا گیا۔ صبح سے شام تک جب وہاں پہنچے اس کے بعد جہاد جنگ چالو ہوا، اور صبح سے شام تک میدان کارزار میں حرب و ضرب کے ماہرین لڑتے رہے، اور جب شام ہوئی فتح تو ملی، لیکن بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو آقا کریم کا ایک طریقہ تھا، آپ بلند جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور اپنے صحابہ کو اعلان کرتے، چلتے پھرتے دستے کو، جو چلتا پھرتا دستہ تھا، جن کا کام یہ تھا کہ بیماروں کو، زخمیوں کو اٹھا کر وہ اکٹھا جمع کریں، ایک دستہ تھا شہیدوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دستوں سے کہا کہ تمام صحابہ کو جو شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہیں، شہیدوں کو ایک طرف رکھا جائے، زخمیوں کو دوسری طرف رکھا جائے، ان کا مرہم پٹی اور ان کے پانی کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ایسے حالت میں صحابہ کرام جو چلتی پھرتی جماعت تھی، سب کو اکٹھا کر لیا، سارے شہداء کو اکٹھا کر لیا، سارے زخمیوں کو اکٹھا کر لیا، سب مل گئے۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، سارے شہید مل گئے، سارے زخمی مل گئے، سارے زندہ مل گئے، ایک آدمی کم پڑ رہا ہے یا رسول اللہ، وہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ کہنے لگے اس کا نام حنظلہ ہے۔ اچھا وہ نہیں ہے؟ بولے وہ نہیں ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ جواب دیتے، اس سے پہلے دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش اوپر سے نیچے اتاری جا رہی ہے، ملائکہ کی ایک جماعت لا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دیکھو حنظلہ رہے، اور حنظلہ کی لاش نیچے اتاری گئی تو ان کے بدن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا فضاؤں میں، کیا خلاؤں میں بارش ہوئی ہے جو نیچے تک نہیں پہنچی؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ آپ نے انتظار کیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل کے ذریعہ نبی کو یہ پیغام دیا گیا کہ اے آقا کریم سنو، تمہارا رب فرماتا ہے کہ یہ حنظلہ اپنی بیوی کے پاس لیتا تھا اور